اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر کرتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کا، کہ جو پورٹ سٹی ہے اور جو پاکستان کو ہی 75% ریونیو جنریٹ کر کے نہیں دیتا بلکہ سندھ کو بھی 98% ادا کرتا ہے۔ وہ اس وقت مسائل کے حوالے سے پاکستان کے ہی نہیں دنیا کے بھی ان چند شہروں میں اس کا شمار ہو چکا ہے کہ جہاں کی پولیس سے لے کر ہر وہ ادارہ جو اس کے شہریوں کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی کا ذمہ دار ہے وہ کرپٹ اور رشوت خور ہو چکا ہے۔ گورننس نام کی کوئی چیز اس شہر میں نظر نہیں آتی۔ اس شہر کا حال ان 2 تھانوں کی حدود کی طرح سا کا ہو گیا ہے کہ جہاں کی بیڈ گورننس یا کوئی بھی انفراسٹرکچر کا مسئلہ دونوں تھانے دار اپنی حدود سے باہر کا وقوع یا مسئلہ کہہ کر ایک دوسرے کی کورٹ میں بال کو پھینکتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر اس شہر کے وسائل پر قبضے کا معاملہ ہو تو دونوں تھانے دار اپنی اپنی نفری کے ساتھ اس کی اونرشپ لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اس سیاسی، معاشی اور انتظامی جنگ نے اس شہر کے رہنے والوں کی زندگیاں اجیرن بنا دی ہیں۔ گاؤں کوٹھوں سے بھی بدتر زندگی گزارتے اس شہر کے لوگوں کی دماغی کیفیت انتہائی تکلیف دہ ہو چکی ہے۔ شہر کے 90% لوگ نفسیاتی مریض بن چکے ہیں۔ وہ شہر جو کبھی سیاسی حوالے سے لیڈنگ رول پلے کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے حکومتیں بنتی گرتی اور چلا کرتی تھی، آج وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اسے اس حال تک پہنچانے میں جہاں غیروں کی کرم فرمائی ہے وہیں اپنوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ شاید یہ بات بہت سو کو ناگوار بھی گزرے، لیکن جب دوسروں پر تنقید کرتے ہوئے اس شہر کی بربادی کا ملبہ ان پر ڈالا جاتا ہے تو ان اپنوں کو بھی اس تباہی کی تھوڑی بہت اونرشپ لینی ہوگی، کیونکہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی تھانے کی حدود میں ایس ایچ او کی مرضی کے بغیر کوئی جرم یا مجرم پنپ نہیں سکتا، تو لازمی ہے کہ جو لوگ اس شہر کی 98% نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ان گلیوں، محلوں، سڑکوں، فٹ پاتھوں اور سرکاری اداروں میں پھیلی کرپشن سے کیسے صرف نظر کر سکتے ہیں جو ان کے حلقوں میں آتے ہیں۔ جیسے اپنے تھانے کی حدود کا ذمہ دار تھانے دار ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی اپنے حلقے میں موجود اداروں کی کارکردگی یا بدعنوانی کا جواب دہ بھی وہ علاقے کا منتخب نمائندہ ہوتا ہے۔ اور یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی بھی ادارے یا تھانے کا اہلکار یا افسر اتنا طاقتور ہو کہ وہ اپنے حلقے کے نمائندے کی مرضی کے بغیر کوئی غیر قانونی کام کر سکے۔ وہ آئینی اور قانونی طور پر اس کے احکامات ماننے کا پابند ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر چند ادارے کہ جن کا براہ راست تعلق عوام سے روزانہ کی بنیاد پر پڑتا ہے، ان کی منمانیاں یا دوسرے لفظوں میں بدماشیاں عروج پر ہیں، جیسے کہ اینٹی انکروچمنٹ کا محکمہ کہ جس کا کام شہر سے ناجائز تجاوزات کا خاتمہ ہے، وہ اتنا طاقتور ادارہ بن چکا ہے کہ جو جب جہاں چاہے شہر کو بدنما بنانے اور اس کے انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کے لیے کسی بھی فٹ پاتھ، سڑک یا سروس روڈ کو کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے دے سکتا ہے، جو کہ قانونی طور پر پبلک پراپرٹی ہے، جس کا کہ ہر شہری ٹیکس ادا کرتا ہے۔ وہ رشوت کے عوض اس بدنصیب شہر میں بیچی جا رہی ہیں۔ اور سونے پہ سہاگا یہ کہ اس دھندے میں کے ایم سی، ڈی ایم سی اور محکمہ پولیس بھی ملوث ہے۔ کوئٹہ ہوٹل یا فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ کی طرز کے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، انہوں نے چند ہزار روپوں کے عوض پوری سروس روڈ اور نالے قبضے کر کے کرسیاں اور تخت بچھا رکھے ہیں۔ اور یہ کام کسی ایک حلقے، ٹاؤن یا ڈسٹرکٹ میں نہیں ہو رہا، بلکہ پورا کراچی اس مافیا کے شکنجے میں ہے، جہاں سے کروڑوں روپے ماہانہ بیٹ وصول کی جاتی ہے۔ اور پھر وہی بات کہ اس دھندے میں بھی اکثریت الحمدللہ باہر کے لوگوں کی نہیں ہے۔ ایسے ہی واٹر بورڈ کا محکمہ لے لیجئے۔ کراچی کا بچہ اس جملے سے واقف ہے کہ وال مین نامی مخلوق جو کسی بھی علاقے کا ہو، وہ خود کو بڑے فخریہ انداز میں علاقے کا دائی کہتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر کسی علاقے کا پانی نہ کھل سکتا ہے نہ بند ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات درست اس لیے بھی ہے کہ پانی کا مصنوعی بحران پیدا کر کے کمائی کا دھندا کرنے والی یہ مافیا بھی لوٹ مار اپنی ہی آبادیوں میں کرتی ہے۔ کہیں پلیٹیں لگا کر، کہیں پنکچر کر کے لائنوں کو بند کرنا کھولنا اس مافیا کا روز کا معمول بن چکا ہے۔ K4 کی رٹ لگانے والے اگر ان لائن مینوں اور وال مینوں کو صرف یہ ٹاسک دے دیں کہ جب تک شہر کی ایک ایک گلی اور محلے میں پانی نہیں پہنچے گا
تمہاری تنخواہیں ریلیز نہیں کی جائیں گی، تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 70% شہر کو پانی ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچی آبادیوں میں غیر قانونی کنیکشن کو منقطع کر کے ٹینکر مافیا کو بھی لگام دینی ہوگی، کیونکہ حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی علاقے کا منتخب نمائندہ یا محکمے کا افسر جب اپنی نااہلی یا بے بسی کو چھپانے کے لیے پانی کی کمی کا رونا روتا ہے یا پریشر کم ہونے کا بہانہ کرتا ہے، تو وہ اس بات کی وضاحت کرنے سے بھی قاصر ہوتا ہے کہ اگر پیچھے سے پانی کم ہے یا پریشر نہیں ہے تو ریگولر آبادیاں جو نیچے ہیں وہاں تو پانی نہیں آتا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہی پانی پہاڑوں تک جو اونچائی پر ہیں بنا رکاوٹ کے پہنچ جاتا ہے، اور شہر کی 2000 سے زائد کچی آبادیاں جہاں غیر قانونی ناجائز کنیکشن ہے وہاں بنا کسی بل کی ادائیگی کے پراپر طریقے سے پہنچایا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اس شہر کا ایک اور ڈاؤن کے الیکٹرک کا محکمہ، جس کے لیے لفظ بدماشی یا غنڈہ گردی استعمال کرنا ان لفظوں کے ساتھ زیادتی ہوگی، اسے تو معاشی دہشت گرد کہا جائے تو درست ہوگا۔ یہ محکمہ اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ اس کے خلاف بولنا بھی غداری کے زمرے میں آ جاتا ہے، یعنی ملک کی سلامتی کے الیکٹرک کی سلامتی سے جوڑ دی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ساری خدائی ایک طرف، جورو کا بھائی ایک طرف، کچھ ایسا ہی حال اس وقت کے الیکٹرک کا ہے۔ کوئی بھی حکومت ہو، وفاق کی یا صوبے کی، وہ اس کی معاشی دہشت گردی کو روکنا نہیں چاہتی، یا شاید اس کے بھی پر جلتے ہیں۔ ایک ایسی کمپنی جو اس شہر سے جبری بھتہ وصول کرنے والی سب سے بڑی مافیا بن چکی ہے، وہ بھی اپنی طاقت اور صلاحیت کا استعمال ریگولر آبادیوں میں ہی کرتی نظر آتی ہے۔ لائن لاسز کے نام پر زندگیاں اجیرن کرنے والی اس مافیا سے کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں کہ جب لائن لاسز کا سارا ملبہ عوام پر ڈالا جاتا ہے اور سبسڈی کے ذریعے بھی تمہاری ناجائز خواہشات کو ہر حکومت آنکھیں بند کر کے پورا کرتی ہے، تو پھر لوڈ شیڈنگ کا عذاب کیوں؟ کچی آبادیاں تمہاری معاشی دہشت گردی کی پہنچ سے آج بھی دور ہیں، کیونکہ وہاں سے بھاگنے کا بھی موقع نہیں ملتا، تو لہٰذا ان کا بوجھ بھی پانی کی طرح ریگولر آبادیوں پر ہی منتقل کر دیا جاتا ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ اور اس جیسے دیگر بے لگام محکموں کو عدالتوں سمیت لا انفورسمنٹ کے ادارے بھی لگام نہیں ڈال سکتے۔ وہ جو ایم کیو ایم پاکستان کے خواجہ اظہار الحسن صاحب نے سندھ اسمبلی میں ایک نظم ارشاد فرمائی تھی کہ آؤ مل کر کھاتے ہیں، اور وسیم اختر صاحب نے جو ایک بات آف کیمرہ کی تھی کہ ہم سب اندر سے ملے ہوئے ہیں، اور پھر محترم جناب آصف علی زرداری صاحب کا یہ مشہور جملہ کہ جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے، یہ سب ملا کر پڑھا اور سمجھا جائے تو مطلب صاف اور سیدھا یہی نظر آتا ہے کہ کراچی کے لیے سب نے مل کر، سب سے مراد آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ متفقہ پالیسی اختیار کی ہے کہ آؤ مل کر کھاتے ہیں، گیت خوشی کے گاتے ہیں۔ خواجہ صاحب سے معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا اس میں اپنا ان پٹ بھی دے دیتا ہوں کہ سب کو یہ سمجھاتے ہیں، مل کر شہر کو کھاتے ہیں، اپنے اور پرائے کیا دھندا سب چمکاتے ہیں، 4 دن کی چاندنی ہے کیوں وقت اپنا گنواتے ہیں، ایک ہی مقصد ایک ہی منزل مل کر اقتدار بچاتے ہیں، نسلوں کا مستقبل چھوڑو اپنی نسل بچاتے ہیں، سب کو یہی سمجھاتے ہیں، آؤ مل کر کھاتے ہیں۔